IMF سے قرض لیتے ہیں اور IMF کی یہ فرمائش ہے یا ان کی طرف سے یہ ہمیں جو ہے وہ ہدایت ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو غلامی کی دستاویز ہوتی ہے جو ہر سال 2 سال کے بعد یہ دستخط کرتے ہیں, ہر 6 ماہی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جو ایک کام IMF بھی ان سے نہیں کرواتا وہ ہے ان کی اپنی عیاشیاں. IMF اس بنیاد پہ کبھی قرضہ نہیں روکتا کہ آپ اپنے شاہانہ اخراجات کو کم کریں. IMF کبھی اس بنیاد پہ قرض نہیں روکتا اور اس پروگرام کو اپنے نہیں روکتا کہ آپ نے جاگیروں کے اوپر ٹیکس لگایا کہ نہیں لگایا. آپ کو معلوم ہے کہ رپورٹ کے مطابق جو جاگیروں پہ ٹیکس لگانے والا معاملہ ہے اور صوبوں کو آئین میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کی کلیکشن کریں, تو پورے پاکستان میں صرف 4 ارب روپے اس ٹیکس میں جمع ہوئے ہیں جو زرعی املاک کے اوپر آمدنی کا ٹیکس ہے. اور جو سیلریڈ لوگ ہیں پاکستان میں وہ 300 ارب روپے کے قریب ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیلریڈ پرسن کی تو انہوں نے کیا حال بنایا ہوا ہے. ٹیکس کے پورے نظام میں ایک زبردست قسم کا دورہ معیار ہے کہ کچھ لوگوں کو اتنی مراحت ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں. کاروبار میں بھی صنعتوں کے اوپر ٹیکس کا الگ ایک نظام ہے جس کی وجہ سے صنعتیں جو ہے سفر کرتی ہیں, لیکن دوسری طرف بہت ساری جگہوں پر کھلی چھوٹ دی گئی ہے. ریئل اسٹیٹ میں کھلی چھوٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جنرلی جو تاجر پیشے لوگ ہیں وہ اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن ان کے بھی ٹیکس کا کوئی پراپر نظام موجود نہیں ہے. اور اچانک سے ایک بہت بڑا ٹیکس لگا دیتے ہیں, پھر شور مچتا ہے تو اس ٹیکس سے بھی لوگ پاکستان کا جو خزانہ محروم ہو جاتا ہے کہ جو ٹیکس عام کاروبار سے مل سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو ناانصافی پر مبنی پورا پروگرام ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہمارا حکمران طبقہ چاہے کسی کی بھی حکومت آئے کام وہی کرتا ہے, اور غلامی کے شکنجے میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں اور یہ شکنجہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے یہ اگر تو یہ ہوتا نا کہ حکمران طبقہ بھی قربانیاں دے رہا ہوتا, یا ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس قربانی دے رہے ہوتے, یا ہمارے وزراء قربانی دے رہے ہوتے, یا ہمارے ممبران اسمبلی اور بڑے لوگ جن کی اس سسٹم کے اوپر گرفت ہے. ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ ایک تو ہے دفاعی بجٹ, اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے جو دفاع کا مسئلہ ہے, لیکن جو دفاعی بجٹ کے علاوہ اگر افسران کی کیٹیگری میں کچھ ایسے بجٹ موجود ہیں کہ جس سے ان کو مراحت ملتی ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں بھی عوام کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہیے. اور جب ایک مرتبہ وہاں سے بات ہو جائے گی تو پھر بیوروکریسی بھی اور پھر جاگیردار بھی پھر وڈیرے بھی ان کے پاس بھی جو ہے کوئی نہ کوئی جواز ہوگا نہ ہمت ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکیں. اس لیے یہ اگر قومی مسئلہ ہے وہ پوری قوم کو مل کر اس مسئلے کو فیس کرنا ہے تو اس کا آغاز طاقتور لوگوں سے ہوگا, اس کا آغاز حکمران طبقے سے ہوگا. اگر یہ حکمران طبقہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو عوام کو نچوڑ کر تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں بچے گا پھر اس ملک میں. تو کس ایجنڈے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے؟ اس لیے اس پر اگر یہ کوئی ایسی بات ہے کہ واقعی ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ ملک بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو اس پر بیٹھیں اور اپنی جو بھی مراحت ہیں ان کو کٹ کریں, اپنے عللے تللے کم کریں. آپ یہ بتائیں نا کہ کتنی گاڑیاں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں, اور اب وہ گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں کہ جن میں پیٹرول 10 کلومیٹر کے اوپر جو ہے 1 لیٹر خرچ ہوتا ہے. اب تو آپ جائیے ڈی سیز کی AC کی گاڑیاں دیکھیں, چھوٹے چھوٹے افسروں کی گاڑیاں دیکھیں, پھر آپ اور بیوروکریٹس کی, پھر ایک ایک نہیں کئی گاڑیاں ہوتی ہیں بعض لوگوں کے پاس. تو زیادہ تر وہ گاڑیاں ہیں جو 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر پر لیٹر خرچ کرتی ہیں, اور یہ کھلا کھاتا ہے, جتنا چاہو خرچ کرو. اور اس کھلے کھاتے میں ادائیگی کون کر رہا ہے؟ ادائیگی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے والا نوجوان کر رہا ہے, جس کو اپنے تعلیمی ادارے میں جانے اور آنے میں ہزاروں روپے خرچ جاتے ہیں مہینے میں, فیسیں الگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اضافی بوجھ پڑا ہوا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو آپ پیٹرول ڈلوائیں جنریٹر میں, کہاں سے ڈلوائیں گے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عوام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے سلوک کیا, اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑ رہے. سینکڑوں ارب روپے کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں اس حکمران طبقے کو, جن کو فری پیٹرول ملتا ہے. اگر ان کا یہ فری پیٹرول بند ہو تو ان کے پیٹرول کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا. ان کی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر اس کی اصل قیمت پر بیچ کر یہ ہم اپنے بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. جعلی طریقے سے نہیں, مصنوعی طریقے سے گاڑیاں نہیں بیچیں.
ان کے ہاتھوں سے گاڑیاں لیں یا ہماری گاڑیاں ہیں؟ کیوں انہوں نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ کر کے اپنے استعمال میں لی ہوئی ہیں اس پورے طبقے نے؟ یہ کیوں نہیں 1000 سی سی اور 1300 سی سی میکسیمم میں جا سکتے؟ یہ کوئی کہاں سے اترے ہوئے لوگ ہیں جو چھوٹی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں رہیں گے اور اس پورے پیٹرول کو جو فری استعمال کریں گے یہ ہمارے اوپر اس کو مسلط کریں گے. اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس اضافے کو قبول نہیں کر سکتے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں. ابھی پرائم منسٹر صاحب انہوں نے حلف لیا ہے اور اگلے دن یہ کام ہو گیا ہے. میں ظاہر ہے کہ اس نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ اس پورے عرصے میں ان کی پرائم ذمہ داری انتخابات کروانا اور معاملات کو درست کرنا ہے جتنا ان کے بس میں ہے. تو آپ مزید تو معاملات خراب نہ کریں، آپ مزید تو لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالیں. تو میں انوار اللہ کاکڑ صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس اضافے کو اور پچھلے اضافے کو جو پچھلے ہوا ہے کم از کم اس کو فوری طور پر واپس لیں اور بیٹھ کر پھر چیزیں طے کریں کہ کہاں کہاں کٹ لگانا ہے اور کہاں کہاں لوگوں کو سہولت دینی ہے. آپ دیکھیں نا پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ٹیکس بھی تو بڑھ جاتے ہیں مزید اس کے اوپر. بجلی کی قیمت آپ نے بڑھائی پچھلے مہینے میں، اس مہینے کے جو بل آ رہے ہیں بجلی کے، اس میں ایک تو جون کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارج لگ کے آ رہا ہے، اس میں جو فیصلہ کیا انہوں نے 7.5 روپے فی یونٹ بڑھانے کا، تو وہ جو جولائی 1 جولائی سے 15 جولائی تک کی جو ریڈنگ تھی وہ بھی لگ کر آ رہی ہے اور 15 جولائی سے 15 اگست تک کی ریڈنگ بھی لگ کر آ رہی ہے. اور جو لوگوں کے پاس بل پہنچتے جا رہے ہیں ان کی حالت تباہ ہو رہی ہے. کہاں سے بل ادا کریں بھائی لوگ؟ کہاں سے پیٹرول کی قیمت دیں؟ یہ سوچتے نہیں ہیں. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو اپنی قبر میں نہیں جانا، ان کو اللہ کو جواب نہیں دینا. ظالموں تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ ہمارے سروں پر مسلط یہ طبقہ اس طرح سے برباد کر رہا ہے، یہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، آخرت بھی تباہ کر رہا ہے. اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کی عیاشیوں کا دور زیادہ نہیں ہے. جب آپ لوگوں کو بالکل تباہ کر دو گے تو پھر تمہارے گلے میں آئیں گے یہ لوگ. بفر گئے نا ایک مرتبہ عوام تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. ابھی مایوس کر دیا ہے تم نے لوگوں کو، تو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، لوگ فرسٹریشن میں ہیں، مایوس ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. کب تک ہوگا یہ سلسلہ؟ 25 کروڑ لوگ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے. پھر جب سارے راستے بند کر دو گے تو پھر جب تمہارے محلات کا اور تمہارے گھروں کا عوام رخ کریں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت تو تم تباہ کر ہی رہے ہو. تو اس لیے خدا کا بھی خوف کرو اور کچھ خیال کرو اور لوگوں کے اوپر یہ بوجھ مت ڈالو اور یہ ریلیف فراہم کرو لوگوں کو. اس لیے جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے اپیل کی ہے. کل یوم احتجاج ہے اور کراچی میں بھی انشاءاللہ ہم شہر کے بہت سارے علاقوں میں بیک وقت احتجاج کریں گے اور ہم اپنے تمام تنظیمی جو بھی ہمارے علاقے ہیں، ضلع ہیں، ان سب کو ہدایت کرنا ہے. کل بڑے پیمانے پر اس پر عوام کے ساتھ احتجاج کریں گے اور ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف مایوس ہو کر گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنا رول ادا کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. فوری طور پر مسائل حل بھی نہیں ہوتے تو آواز تو بنتی ہے، بیٹھ جانے سے تو مزید تباہی ہوتی ہے، مزید بوجھ ڈالتے ہیں یہ. اس لیے اس پر ایک زبردست ریئیکشن آنا چاہیے. پرامن مزاحمت پر ہم یقین رکھتے ہیں، پرامن جمہوری جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پرامن جد و جہد کو ہی آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پرامن جد و جہد کہیں پھر پارٹیوں کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور جب عوامی سطح پر یہ چلا جاتا ہے معاملہ تو انارکی ہوتی ہے، پھر معاشروں میں تباہی ہوتی ہے، پھر کسی سے نہیں سنبھلتا. وہ وقت آنے سے پہلے ہوش کے ناخن لیں اور اس مسئلے کو ایڈریس کریں. اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ ابھی پرسوں ایک نوجوان کو جو 2 جاب کر رہا تھا، کیا عمر ہے اس کی، 2 جاب کر رہا تھا، ایکسیلنٹ لڑکا تھا، بہترین خوبصورت نوجوان، اور اس کو موبائل چھینتے ہوئے، پیسے چھینتے ہوئے اسٹریٹ دل پر گولی مار دی. گولی مارنے والے کو بھی یہ احساس تک نہیں ہے، یا تو وہ اتنا طاقتور ہے اور اس کو اتنی یقین دہانی ہے کہ اگر میں پکڑا بھی جاؤں گا تو چھوٹ جاؤں گا، اس لیے کہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے. ایسے نہیں کوئی گولی مار دیتا. قانون کی ذرا سی بھی عملداری ہو تو لوگ ڈرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو اسٹریٹ کرمنل مار رہے ہیں. اور وزیر اعلیٰ سے جب ایک سوال کیا گیا کہ کراچی میں اتنی موبائل چھنتے ہیں، اتنی وارداتیں ہوتی ہیں، تو ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگ مذاق بناتے ہیں، ہوتا تو لاہور میں بھی بہت کچھ ہے. اور بھائی اگر لاہور میں ہوتا بھی ہے تو یہ کیسے جواز بن سکتا ہے؟
اور کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ لاہور میں کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ موبائل چھینتے ہوئے گولی مار دیں. جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی کسی انسان کو اس طرح سے مارا جائے. یہ تو انسانیت کا قتل ہوتا ہے, ایک انسان کا قتل مظلومانہ طریقے سے جو ہوتا ہے. لیکن کتنے آرام سے 15 سال کے اقتدار, ہزاروں لوگوں کو بھرتی کرنے کے بعد, پورے سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے بعد, کرپشن کا یہ دھندا چلانے کے بعد ہنستے ہوئے وزیر اعلیٰ کہہ دے کہ یہ تو تم مذاق بنا رہے ہو, کراچی میں جتنے موبائل چوری ہوتے ہیں تو لاہور میں بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے. اور دیکھیں یہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کہ انہوں نے اس صوبے کے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. کل خیرپور میں, رانی پور کے علاقے میں, جو ایک وائس چیئرمین صاحب کے عزیز ہیں, طاقتور پیر ہیں وہ, اور ان پیروں کو یہ جو جعلی قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں, گدیاں, جعلی گدیاں, میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو واقعی روحانی طریقے سے ایمانداری کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اس پورے نظام کو چلاتے ہیں, وہ تو چند ہیں. لیکن اکثر تو یہ سیاسی انفلوئنس والے جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ایک بچی کو, فاطمہ نامی بچی کو کس طرح سے مار دیا ہے اور دبا دیا تھا معاملہ. وہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہیں سے اٹھ گیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جعلی پیر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لٹکاؤ ان لوگوں کو. یہ ہماری قوم کی بچی ہے جس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے. پیپلز پارٹی اس کو دبانے کی کوشش کرے گی. یہاں پر جو ہے وہ ان کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. چاہے معاملہ اس رضوانہ کا ہو, چاہے معاملہ اس فاطمہ کا ہو, چاہے معاملہ گٹر میں گرنے والے, چاہے نعمان ابو کا ہو, چاہے معاملہ جو ہے ام رباب چانڈیوں کا ہو. یہ تمام معاملات میں یہ وڈیرا شاہی طاقتور لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں, تحفظ فراہم کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا پہ اس طرح کی خبریں تک نہ چلیں. اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں اس پیر کی, جعلی پیر کی, اور اس کے تحفظ دینے والے سیاسی مافیاؤں کی. اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور کارروائی بھی ہونی چاہیے. ہم اس موقع پر یہ جو جڑاوالا میں واقعات ہوئے, یہ کسی بھی صورت میں, یعنی ایک طرف تو اگر قرآن پاک کے حوالے سے ایک توہین کا معاملہ تھا تو معاملہ اتنا تھا کہ پولیس کو حرکت میں آنا چاہیے تھا, اس فرد کو پراپر پکڑنا چاہیے تھا جس نے یہ کام کیا ہے. قانون کی عملداری نہیں ہوتی, پولیس لے تو لال سے کام لیتی ہے. لیکن اس کے رد عمل میں گرجا کو چلا دینا یہ انتہائی شرمناک فعل ہے. نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ کسی بیرونی ایجنڈے پر موجود لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, تاکہ ایک مرتبہ پھر اسلام کو, یعنی جب دباؤ بڑھنے لگتا ہے سویڈن کے واقعات پر, ڈنمارک کے واقعات پر, انٹرنیشنل ایک آواز بننے لگتی ہے, تو کچھ ایجنٹ قسم کے لوگ اس طرح کی کارروائی یہاں پر ڈالتے ہیں, اور مخصوص قسم کے میڈیا کے لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اس کو ابھارو اور پاکستان کا امیج تباہ کرو. تو وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن کرنے والوں کو تو سوچنا چاہیے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ قابل مذمت ہے, اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. مسلمان کی مسجدیں ہوں یا غیر مسلموں کی عبادت گاہیں, ان کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے, مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور جو بھی اس سے پہلو تئی کہے وہ بنیادی طور پر اس کا ذمہ دار ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج امریکہ کا ایک بیان ہم نے دیکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ تو ایک پوری کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ سب باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن ابھی بھارت میں, ناگالینڈ میں مسیحی خواتین کو برہنہ کر کے ان کو نکالا گیا اور ان کے خلاف بے ایمانہ حرکتیں کی گئیں, اور یہ موضوع بنا اور دب گیا. بھارت کی مذمت اس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہوتی. وہاں دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, وہاں مسیحیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ان کی نسل کشی کی جاتی ہے, جس طرح سے وہاں پر لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے, تو مغرب کے بھی دورے معیار نہیں ہونے چاہیے. ہم اس دورے معیار کے نتیجے میں گرجا گھر کے اس عمل کا دفاع نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی, نہ گرجا, نہ مندر, نہ کوئی عبادت کا. اس کو نقصان پہنچانا, یہ سمجھ لیں کہ دین کے شعائر کو نقصان پہنچانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکشن کریں. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں سے ہیں.
اور اس کی صحیح تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ بھی اس کو دبا دینا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کیا، کس کے ایما پر ہوا، اور کس ایجنڈے کے تحت اس کام کو کیا گیا ہے، اسلام اور پاکستان کو خاص طور پر بدنام کرنے کے لیے۔ اس وقت شہر میں جو بدترین صورتحال ہے، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 25,000 مین ہول ایسے ہیں جن پر ڈھکن نہیں ہے۔ آپ جائیں ایک ایک یو سی میں میڈیا کو دعوت دیتا ہوں اور ایک سروے کر کے دیکھیں، اور ان سرویز میں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی جگہوں پہ رنگ نہیں ہے اور ڈھکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نشئی لے جاتے ہیں، اور بھائی نشئی لے جاتے ہیں تو ان کو نشئی بنا کون رہا ہے؟ یہ حکومت نشئی بنا رہی ہے نا، لوگوں کو روزگار نہیں دو، تعلیم نہیں دو، نشے کے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پولیس کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، تھانے کی مرضی کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا 4 دن چلا کے دکھائے۔ اگر کوئی اچھا ایس ایچ او ہے بھی تو کہتا ہے بھائی میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، مجھے نوکری کرنی ہے۔ اول تو جس طرح کی بھرتیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں کسی کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ منشیات کے اڈے چلاؤ، لوگوں کو تعلیم نہیں دو، لوگوں کو روزگار نہیں دو، صحت کے مواقع نہیں دو، اور پھر اس کے بعد حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرو۔ اینٹی تھیفٹ محکمہ ہوتا ہے نا ہر جگہ پر، وہ کیوں نہیں کام کرتا؟ یہ تو گٹر کے ڈھکن ہیں، یہ جو پلوں کے اوپر سے سریے نکال رہے ہیں، اس کے لیے تو سٹی وارڈن رکھے گئے تھے، 6-7 ہزار کی بھرتیاں ہیں۔ یہ ہے کہاں وہ وارڈن؟ یہ کسی وزیر کے گھر پہ کام کر رہا ہوگا، کسی مشیر کے گھر پہ کام کر رہا ہوگا، کسی افسر کے پاس ہوگا، یا آدھے پیسے دے رہا ہوگا، آدھے تنخواہ لے رہا ہوگا۔ قوم کے پیسے سے ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے اور یہ اپنے حصے کا کام ہی نہ کریں۔ تو یہ جو ڈھکن نہیں لگے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تو ان کی مدت پوری ہوئی ہے، عملہ تو انہی کا چل رہا ہے، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ 15 سال سے برسر اقتدار پارٹی پیپلز پارٹی کے یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، جس کو ابھی انہوں نے کارپوریشن بنایا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ گٹروں کے اوپر رنگ بھی ہو اور ڈھکن بھی ہو، سیوریج کا نظام بھی درست ہو۔ اگر منتخب لوگ بار بار ریکوزیشن دیتے ہیں اور واٹر بورڈ اس پر کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب، اور بار بار لکھتے ہیں، ہم نے خود لکھا تھا ابھی، کہ انسانی جانوں کو خطرہ ہے، بچوں کو خطرہ ہے، تو یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ نشے ہی لے جاتے ہیں۔ کتنے نشے لے جا کے کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ بھی تو بیچتے ہیں نا، ان میں سے آدھے تو بکتے ہیں دوبارہ، وہ بھی تمہارے پاس ہی آتے ہیں، دوبارہ تمہارے کھاتوں میں چلے جاتے ہیں اور واپس نشیوں کے ذریعے تمہیں مل جاتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹر بورڈ کا عملہ یہ کس لیے ہے؟ اور یہ واٹر بورڈ میں جو کرپشن کا دھندا چل رہا ہے، اس دھندے میں آپ ٹینکر مافیا موجود، جعلی کنیکشن موجود، سیوریج کے نام پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہے۔ برساتی نالوں کی صفائی وہ الگ کے ایم سی نے کی تھی، پچھلے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے، کروڑوں روپے قوم کے خرچ ہو گئے لیکن نالوں کی صفائی نہیں ہوئی۔ تو آپ یہ بتائیں، یہ قبضہ میئر صاحب بھی بتائیں، واٹر بورڈ بھی بتائے، یہ تو سب با اختیار لوگ ہیں۔ اب جو اس وقت بلدیہ ہے وہ با اختیار ترین بلدیہ ہے پاکستان کی ہسٹری کی، اس لیے کہ تمام حکومتوں میں یہ شامل، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے قبضے کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر شہر میں ہزاروں گٹر جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور ہر وقت یہ امکان موجود ہے کہ بچے گر جائیں، بوڑھے گر جائیں، عورتیں گر جائیں۔ آپ نے دیکھا تھا ان کی ٹاؤن میں بس سے اتری خاتون سیدھی گٹر کے اندر چلی گئی۔ گلشن اقبال میں 3.5 مہینے ہو گئے ابھیان، لڑکا آج تک اس کی باڈی نہیں ملی ہے۔ ایک موہوم امید پر ان کے والدین زندہ ہیں کہ کاش کہ وہ بچہ کہیں سے نکل گیا اور ندی میں پہنچا اور کسی نے نکال لیا ہو۔ آپ سوچیں تو صحیح اس کرب کا کیا عالم ہوگا جس میں اس کے ماں باپ اس وقت موجود ہیں۔ اس نعمان ابڑو کے والد رحمت اللہ پر، اس کی رحمت اللہ کی بیوی پر، یعنی بچے کی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت؟ 2.5 سال کا بچہ پاکستان کا شرٹ پہنے ہوئے 14 اگست منا رہا تھا اور اس کے اندر گر گیا، اور کس طرح اس کو نکال رہے تھے۔ ان کے بچے نہیں ہیں جو ساری چیزوں پر قابض ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کہ ان گٹر کے ڈھکنوں کے ٹینڈر جاری نہیں ہوتے؟ کیا اس کا بجٹ نہیں ہوتا؟ پورا بجٹ ہوتا ہے، ٹینڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں ہوتا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میئر صاحب ذمہ دار ہیں نا۔ ان کے پاس تو اب اس کا چارج بھی آ گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ نعیم الرحمان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو واٹر بورڈ کا چیئرمین ہوں۔ اب تو بتائیں نا چیئرمین صاحب کہ یہ کیا ہے دھندا، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ، کس پر الزام دیں گے آپ؟ کس کے خلاف ہم ایف آئی آر کٹوائیں اس نعمان ابڑو کی 2.5 سالہ ابھیان کی اور اس خاتون کی کہ جو اورنگی میں گری، اور کتنے بچے ہیں اس طرح سے جو نالوں میں ڈوب رہے ہیں؟
ہے کوئی پوچھنے والا یہاں پر؟ تو براہ راست ان کی ذمہ داری ہے، اور منتخب نمائندوں کا تو حال انہوں نے یہ کر کے رکھا ہے، انہوں نے یہ کر کے رکھا ہے کہ اس وقت وہ اپنے طور پر کوئی چیز خرچ ہی نہیں کر سکتے، ٹرانزیشن پیریڈ کو لمبا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ٹرانزیشن آفیسر کو درخواست دیجئے، چھوٹا سا بھی کام ہو تو وہ بادشاہ سلامت اپروو کریں گے تو آپ کو چارانی کی کوئی چیز مل جائے گی۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے چیئرمینوں کے ساتھ، آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے یو سی چیئرمینوں کو بھی بے اختیار بنایا ہوا ہے، سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ آئین کہاں گیا، قانون کہاں گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں گیا؟ فیصلے میں لکھا ہوا آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوالو کریں آپ۔ اب اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈیوالو نہیں ہوتی ہے اور ٹاؤن چیئرمین کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کارروائی کر سکے، اگر کچرے کا پورا نظام اس کے ماتحت نہیں ہوتا، سیوریج کا نظام اس کے ماتحت نہیں ہوتا، واٹر بورڈ کا پیرلل سسٹم الگ چل رہا ہوتا ہے، سیوریج کا الگ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بلدیاتی نمائندے کیا کریں گے؟ تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو سپریم کورٹ کی شدید وائلیشن ہو رہی ہے، ہمارا کیس موجود ہے ہائی کورٹ میں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کاش کہ ہماری عدالتوں کو اس کا موقع مل جائے کہ کروڑوں لوگ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ ہو اور وہ فیصلے کر سکیں صحیح طریقے سے۔ ہم نے ٹرانزیشن کے حوالے سے بھی کیس کیا ہوا ہے، تو اس لیے ابھی پتہ چلا ہے کہ ہب ریور سے، ہب ڈیم سے جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پانی اوور فلو کرے اور 100 ملین گیلن روزانہ پانی ہم لیں تو 3 سال تک کراچی میں 100 ملین گیلن پانی مل سکتا ہے۔